کہ لاحد میں بھی گا آپ آئیں تو میرے دل میں ارے جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو. یہ وسیلہ کیا ہے؟ آل رسول ہے، اصحاب رسول ہیں، میرے نبی کی نسبتیں ہیں. جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور لا ہوگا، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. آپ آئیں تو میرے دل میں. آخری بات عرض کر دیتا ہوں. ہمارے پیر پگارا صاحب ہیں پاکستان میں، سب جانتے ہوں گے. ان کے تر دادا کے والد سید صبغت اللہ شاہ راشدین کے دادا ہیں. ان کے دادا سید امام شاہ ان کا نام تھا. یہ اپنے بھائی سے کسی بات پہ لڑے، وہاں سے ہجرت کر کے خیرپور آ کے بس گئے. وہاں انہوں نے اپنا سب کچھ کر لیا. خیرپور میں ہمارے قبلہ زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے مریدین رہتے تھے، بڑے خلیفہ رہتے تھے. رحم الدین کروڑوں ان کا نام تھا. ان کے گھر میں سال میں ایک مرتبہ یہ سجادہ نشین آتے تھے، دین کی تبلیغ بھی کرتے تھے، ذکر بھی دیتے تھے، لوگوں کی رہنمائی، دعا، خیر، یہ ساری چیزیں چلتی تھی. تو یہ آئے ان کے گھر پہ، تو پتہ چلا گاؤں میں کہ جی بزرگ آئے ہیں ملتان سے. تو یہ سید زادے سید امام شاہ بھی چل کر گئے. وہاں گئے تو بزرگ صاحب چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے. جیسے بزرگوں کو عزت دی جاتی ہے، اپنے مرشدوں کو ہم عزت دیتے ہیں، الحمدللہ ہر جگہ پر یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو وہ چارپائی میں بیٹھے تھے، لوگ آئے نیچے بیٹھے، انہوں نے نصیحت کی، وصیت کی. یہ سید زادے سید امام شاہ آئے، بیٹھے ایک کونے میں اور واپس چلے گئے. لیکن ان کے دل میں ایک غبار آیا کہ مجھے عزت نہیں ملی، مجھے عزت نہیں ملی. یہ دل میں بات آ گئی. پہلے زمانے کے بزرگ آج کی ہماری طرح نہیں تھے. یہ جو سجادہ نشین تھی قبلہ سید زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، ان کے اولاد میں سے تھے، پوتے تھے. یہ رات کو درود شریف پڑھتے تھے، مقام حضوری میں تھے. جب تک میرے نبی کی زیارت کا شرف نہیں ملتا تھا یہ سوتے نہیں تھے. کیسے بزرگ تھے. اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ سید زادے کے دل میں بھاری بات آ گئی. میں آیا، مجھے عوام کے ساتھ بٹھا دیا، مجھے عزت نہیں دی. وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا، دین کی خدمت کرنے والا چارپائی پہ، اور میں زمین پہ بیٹھا رہا. اس کی بھی آہ کی قدر تھی، اس کی بھی آہ کی. اب انہوں نے رات کو درود شریف پڑھا. درود شریف پڑھتے رہے، نبی پاک کی زیارت کا شرف نہیں ملا. ساری رات بے چینی میں کٹ گئی، دن کھانے چھوٹ گئے، پریشانی بڑھ گئی. دوسری رات کو درود شریف پڑھا، زیارت کا شرف نہیں ملا. تیسری رات کو درود شریف پڑھا، زیارت کا شرف نہیں ملا. چوتھی رات کو اپنے گلے میں چادر باندھ کر اوپر باندھ دیا کہ اے میرے آقا، مجھ سے خطا کون سی ہوئی؟ میں نے دانستہ تو کوئی خطا نہیں کی ہے، اگر انجانے میں کوئی خطا ہوئی ہے تو میری خطا معاف فرمائیے. رو رہے تھے، درود شریف بھی پڑھ رہے تھے. بس گر گئے نیچے اور آنکھ لگ گئی. میرے محبوب کریم خواب میں آئے، ناراض تھے. میرے آقا قدموں پر گر گئے. مجھ سے کون سی غلطی ہوئی؟ ارے میرے پیارے غلام، میرا فلاں بچہ ہے سید امام شاہ، وہ تیرے پاس آیا، اس کو تیرے اس مہمانوں نے، میزبانوں نے عزت نہیں دی. اس کا دل دکھا، ہمارا دل اس کی وجہ سے دکھا ہے. میرے آقا کریم کے قدموں پر لوٹ پوٹ گئے، رونے لگ گئے. میرے آقا نادانستہ، مجھے پتہ نہیں تھا، اندازہ ہوتا سید زادہ آیا ہے تو میں اپنی جگہ پہ بٹھاتا، میں اس کی جوتی میں بیٹھتا. مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کیجیے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا میں جب معاف کروں گا جب میرا وہ بیٹا تم سے راضی ہوگا.
صبح ہوئی، خلیفے کو بلایا، ارے بھائی تیرے اس گاؤں میں سید امام شاہ کے نام سے کوئی سید زادہ؟ جی ہاں، ابھی کچھ دن پہلے کہیں سے ہجرت کر کے یہاں آئے، چلیے اس کے گھر پہ چلتے ہیں۔ اے میرے مرشد وہ بہت غریب ہیں، ان کی جھونپڑی ہے، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے بچھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، سید زادے ہیں لیکن غریب اور مفلوق الحال ہیں۔ کہنے لگا جو کچھ ہیں لیکن کتنے ہی کمزور سے ہی ان کی رسائی بڑے دربار میں ہے۔ ان کی سفارش میرے محبوب کریم نے فرمائی ہے، چلیے چلتے ہیں۔ مریدین کو لے کر ان کے پاس چلے گئے، ان کی جوتیوں میں بیٹھے، اپنی دستار اتاری، ان کے قدموں میں ڈالی، حضور مجھ سے خطا ہوئی ہے، میری خطا معاف کیجئے، میں نے نادانستہ یہ خطا مجھ سے ہوئی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا، گلے سے لگایا، اور اس کے بعد کہنے لگے آج کے بعد میرا کوئی مرید ہے، اگر اس نے کسی سید زادے کا دل دکھایا تو میرے سے فیض یاب نہیں۔ الغرض ایسے کئی واقعات ہیں۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم کے صدقے ہم سادات کرام کو بھی اپنے پیارے نبی کی محبت کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز میرے محبوب کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمارے بزرگوں کی عزت دین سے تھی، قرآن سے تھی، نبی پاک کی نسبتوں سے تھی۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان نسبتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی ترویج و اشاعت میں آپ دوست احباب چل کر آئے۔ سید زادے ہیں ہمارے ڈاکٹر شاہ صاحب، ان کے ساتھ آپ تعاون کیجئے، انشاءاللہ العزیز قرآن سے بھی آپ فیض یاب ہوں گے، میرے نبی کی ذات اقدس سے بھی فیض یاب ہوں گے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم کے صدقے مجھے اپنے کہے پر ہم سب کو اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کی سمع خراشی ہوئی ہو میں معذرت کروں گا۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کے میدان کا غازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر میں معذرت کروں گا کہ میں وقت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ سکا، مجھے امید ہے نسبت کے صدقے مجھے معاف کریں۔ جزاک اللہ حضرت، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ Kiufupi leo kujifunza kuhusu mada ya shehe ilikuwepo. Umewahi kusikia neno moja tunasema kwenye Kiswahili kama mtu ambaye ni pamoja na maana anayo heshima kubwa sana tunamuitaga nini? Yeye ni Sharif. Umewahi kusikia hilo neno, si ndio? Sharif. Sharif sisi kwenye lugha ya Kiarabu au Kihindi sisi tunasema, sisi hatuna hiyo neno Sharif, sisi hatuna. Pakistan, India, hata huku Wahindi kama wanaongea hawana hiyo neno, wanasema nini? Yeye ni Sayyid. Wanasema nini? Yeye ni Sayyid. Au wanasema yeye ni Ale Rasul. Au tunasema yeye ni Shah au Sayyid au Ale Rasul. Lakini kwenye Kiswahili tunasema yeye ni Sharif. Kwa hiyo mada ya shehe ilikuwepo, ameongea kuhusu lazima kama tunaona mtu yeye ni Sharif, lazima tuompe heshima. Lakini pale kumbuka vizuri, kitu kihatari mno ni kama mimi sio Sharif, alafu mimi nasema mimi ni Sharif, kwa hiyo nipate heshima, lazima Mungu Allah atakasirika sana juu ya mimi. Mimi sio Sharif, lakini kwa sababu ya biashara au kwa sababu ya hela au heshima, kama nitasema mimi ni Sharif kwa hiyo nipate heshima, dhambi kubwa sana. Mungu hatasamehe hiyo dhambi, ni kubwa kabisa, kumbuka hiyo. Lakini kama mtu anasema mimi ni Sharif, lazima sisi tutampa heshima. Hii maana yake ya shehe ilikuwepo. Mawaidha umeona ni kidogo amechukua muda, lakini mambo mengi ameongea. Kiufupi nimeshakupa essence of the topic. Allahumma amin.